مدینے کی ملا لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں، پھر یہیں بیٹھ کر پینے کا مزہ لیتے ہیں۔ اور اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، اتنی دولت کہاں تیرے خزانے میں یزید، جتنے شبیر کے دیوانے لٹا دیتے ہیں۔ وَاتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج اور عمرہ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اب عمرے کے لیے کون جاتا ہے، حج کے لیے کون جاتا ہے، نبی کے شہر میں کون جاتا ہے، کعبے کی طواف کے لیے کون جاتا ہے، زمزم پینے کون جاتا ہے، صفا مروہ کی سعی کے لیے کون جاتا ہے، رمیے جمار کے لیے کون جاتا ہے۔ پیارے یہ سنو، جاتا کون ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے زمین پر کعبہ جو بنایا نا، کعبہ خانہ کعبہ فرشتوں نے بنایا۔ پہلے کس نے بنائے؟ فرشتوں نے۔ اس کے بعد آدم صفی اللہ نے بنایا، نوح نزی اللہ نے بنایا۔ اللہ اکبر۔ جب طوفان نوح آیا تھا نا تو کعبہ کے ایرے میں پانی ایک ٹیلے کی شکل میں رہ گیا تھا کعبہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ اس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کعبہ تعمیر بھی کر رہے ہیں نبی، اور گارا پتھر بھی دے رہے نبی، کیونکہ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ گارا پتھر دینے والا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور بنانے والا کاریگر جو ہے، مستری ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، کعبہ بنتے بنتے کمر تک بن گئی دیواریں۔ اب اللہ اکبر، اب دیوار بنانے کی ضرورت کے لیے اب مچان کی ضرورت پڑ گئی، تو جس پتھر پر اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کے دیوار بناتے تھے، حکم ربی سے وہ پتھر بڑھتا گیا، دیوار بڑھتی گئی، پتھر بڑھتا گیا۔ اللہ کے پیغمبر کو نیچے آنے کی ضرورت پڑتی تو پتھر نیچے آ جاتا، پتھر نیچے آ جاتا، تو گویا پتا چلا ایک نبی کا قدم اگر پتھر پہ پڑ جائے تو پتھر بھی موم ہوتا ہے۔ میں سوچنے لگا، یا اللہ، جب ابراہیم خلیل اللہ کے قدم کا یہ حال ہے تو ابراہیم کے قدم کا یہ حال ہے تو حبیب اللہ کے قدم کا حال کیا ہوگا؟ میرے نبی اللہ اکبر، پتھر موم بن گئے، ہے نا؟ دیوار بڑھتی گھٹتی، پتھر گھٹتا۔ خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کے دروازے کے سامنے جس کا نام کیا ہے؟ مقام ابراہیم۔ جس نے دیکھ کر آیا نگاہوں میں آ گیا ہوگا، یہ دروازہ کعبہ کے سامنے ہی ہے۔ اسی مقام ابراہیم جس کہتے ہیں، وہ پتھر اسی میں موجود ہے۔ ذرا غور سے دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں، موجود ہے۔ یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر وہی پتھر ہے جس پر اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو کر کعبہ بنا رہے تھے، دیواریں کعبہ بنا رہے تھے۔ المختصر یہ ہوا ہے، کعبے کی تعمیر ہو گئی۔ اب جاتا کون ہے؟ ایک جملے میں بات سن لو، اللہ اکبر۔ اب دیواریں کعبہ تیار ہو گئے، کعبہ بن کر تیار ہو گیا، اللہ اکبر۔ حکم ربی ہوا ابراہیم، کعبہ تو بنا دیا ہے، تعمیر تو کر دی ہے، کعبہ بن کر تیار ہو گیا ہے۔ اب لوگوں کو بلا اس کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کو بلا اس کی زیارت کے لیے، لوگوں کو بلا لو اس کے طواف کے لیے۔ ابراہیم خلیل اللہ بولے، مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ میں بولوں گا، آواز کہاں جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اس لیے وائرلیس کا دور نہیں تھا، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، موبائل کا سسٹم تھا نہیں کہ وہاں ایک بولے گھر گھر میں آواز پہنچ جائے۔ ابراہیم بولے، مولا میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ رب نے فرمایا، ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور بندوں تک پہنچا دینا پروردگار کا کام ہے۔ بندوں تک پہنچا دینا پروردگار کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں کھڑے ہو کر آواز دی؟ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ جبل ابو قبیس۔ یہ جا رہے ہیں، اور جو آ کر کے آ گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں مکان ہے سرکار کا، گرین کلر والا، اس کے پاس میں پہاڑ ہے، پہاڑ، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس۔ اسی پہاڑ پر ابراہیم کھڑے ہو گئے اور آواز دی، لوگوں آؤ اس گھر کی طواف کے لیے، آؤ اس کو دیکھنے کے لیے۔ روایت موجود ہے، اللہ اللہ، روایتوں میں آیا ہے کہ جو لوگ جہاں موجود تھے، جو جہاں تھے،
یہاں تک کہ جو بچے ماں کے شکم میں تھے یا باپ کے ریڑھ کی ہڈی میں تھے، یہ آواز وہاں تک پہنچی ہے، اور جس نے بھی اگر ابراہیم کی آواز پر لبیک کہہ دیا وہ دیار رسول کا مہمان ضرور بنے گا۔ جس نے لبیک کہا ہوگا وہ ضرور جائے گا، اور کسی نے اگر نہیں کہہ پایا ہوگا، یہ سن لیں، تو وہ مصطفیٰ کے سہارے جائے گا۔ نبی کے سہارے اس لیے زندگی ہے نا، تو دعا کرتے رہنا، ہمیشہ ہی دعا کرنا۔ مگر آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ کوئی کام پھنس گیا نا، ایک ہفتہ دعا کریں گے، ایک ہفتہ دعا قبول نہیں ہے تو سب بند ہو گیا۔ ارے یار کیا کرنا، دعا قبول نہیں قبول، میں نے کوٹ کا چکر لگاؤ 5 سال تک، کتنی چپل جوتے ٹوٹ جائے، وہاں نہیں کہا تو اپنے چکر لگائیں گے، چکر پہ چکر۔ ارے مومن جب رب سے مانگتا ہے نا فوراً نہیں دیتا اسے، اس لیے فوراً دیں گے دعا بند ہو جائے گی۔ مومن مانگتا اللہ کو اچھا لگتا ہے، اس لیے تم مانگا کرو، مانگتے رہو، اور مانگنا یہی مانگنا کہ الہی ڈال دے خوشیاں ملال سے پہلے، الہی ڈال دے خوشیاں ملال سے پہلے، اور مدینہ دیکھ لے ہم سب انتقال سے پہلے، مدینہ دیکھ لے ہم سب انتقال سے پہلے۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دعا بار یاور ثابت ہوگی، ہوگی نا دعا، اس لیے کہنا کہ در نبی پہ پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ بارے کے بڑی تیزی بات کر رہا ہوں، کعبے کی تعمیر ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی، بلایا، اب یہ چلنے لگے تو کیسے جا رہے ہیں؟ جیسا کپڑا پہنا ویسے چلے جائے، کرتا پہنا پہن چلے جائے؟ نہیں جائیں گے، کاہے کے لیے؟ ارے سب سے بڑھیا کپڑا کرتا پاجامہ ہے نا، حالانکہ پاجامہ پہننا یہ سنت سرکار ثابت نہیں، مگر نبی نے پسند فرمایا۔ مصطفیٰ کی سنت کیا؟ تہبند ہے، لنگی تہبند سرکار پہنتے تھے، مگر نبی نے پاجامہ کو پسند فرمایا، نبی نے پسند فرمایا ہے، تو کرتا پجامہ ہی پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے، امامہ سجا کر کے، خوشبو لگا کر کے، سرما لگا کر کے، اس لیے کعبے میں جا رہا ہے، چلا جانا چاہیے، حکم ربی ہوتا ایسا نہیں، مت آؤ، نہیں آؤ ایسا، مولا ایسا کیوں نہیں؟ پاک گھر ہے، حرمت والا جگہ ہے، دنیا میں سب سے افضل جگہ کعبہ ہے، کعبہ جا رہے ہیں، بن کے جائیں گے، سنور کے جائیں گے، اچھے لباس پہن کے جائیں گے، خوشبو لگا کے جائیں گے، عطر لگا کے جائیں گے۔ کہا نہیں، یہ سب کر کے مت آنا مولا، پھر کیسے آؤ؟ اللہ نے حکم دیا اسی طریقے پہ آنا جس طریقے سے میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ اب پوچھے سرکار اچھا جانے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے آپ گئے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک تہبند کمر سے نیچے اوڑھ لیے تھے، اور ایک